السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولی والصلاۃ والسلام علی نبی وبعد۔ آج کے اس عظیم تحفظ اوقاف کانفرنس میں ملک کی مختلف ریاستوں سے جوق دجوق آئے ہوئے ملت اسلامیہ کے فکر مند اور منتخب افراد کا امارت شریعہ کی پوری ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ کی اس بے پناہ حمیت اسلامی اور جذبے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تاریخ ساز کانفرنس کی صدارت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، سیکریٹری آل انڈیا مسلم اصلاح بورڈ سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر فرما رہے ہیں۔ حضرات، یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، ساری کائنات کا وہ تنہا مالک ہے۔ اس نے دنیا میں ظاہری اور عارضی طور پر ہمیں چیزوں کا مالک بنایا ہے، جس کے ذریعے ہماری ضروریات کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالی ہمارا امتحان بھی لیتا ہے کہ ہم خدائے پاک کی دی ہوئی عارضی زندگی، صحت و تندرستی، تخت و سلطنت، جاہ و اقتدار، املاک و جائیداد کے ملنے پر حق، انصاف، سچائی، اعتدال، مساوات کی راہوں کو اپناتے ہیں، اپنی منصبی اور حکومتی ذمہ داریوں اور اقتدار کی مریاداؤں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے، اور ان نعمتوں کو پا کر کبر و غرور، ظلم اور ناانصافی کی ڈگر پہ چلنے والا ناکام ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پر نہیں موقوف، عدل و انصاف فقط حشر پر نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ مذہب اسلام انسانوں کو ہر حال میں اعتدال، میانہ روی، عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ اکسائے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، یہی پرہیزگاری کے قریب ہے۔ اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس حکمران وقت کے ظلم و عصبیت اور ناانصافی پر مبنی وقف ترمیمی بل 2024 کے مشکل حالات میں منعقد ہو رہی ہے۔ پورے ملک میں افراتفری کا ماحول ہے۔ ملک کا دستوری ڈھانچہ، اس کی قدیم ثقافت، روایت اور سنسکرتی دم توڑ رہی ہے۔ بڑی محنت سے حکمران وقت کے ہاتھوں نفرت کی کھیتی بوئی جا رہی ہے، اور افسوس کہ کچھ سادہ لو قسم کے لوگ ان کے نفرتی جال کے شکار بن کر ان کی نفرت کی کھیتیوں کو اگانے، بڑھانے اور لہلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ خطرناک عزائم اور بدترین منصوبوں کے ساتھ ملک کی اقلیتوں، کمزور آبادیوں، دلتوں، قبائلی لوگوں، بالخصوص مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے ذریعے ملک کی ہر چھوٹی بڑی آبادی میں بلڈوزر پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ 8 اگست 2024 کو اسٹیک ہولڈرز، مسلم قائدین، اداروں اور اوقاف سے منسلک افراد سے رائے لیے بغیر پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیا گیا۔ اپوزیشن کے سخت احتجاج اور حکمراں جماعت کی بعض اتحادی پارٹیوں کے اختلاف کے نتیجے میں یہ بل وہاں پاس تو نہیں ہو سکا، لیکن مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ حکومت اس بل کو ایکٹ میں تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرات، اس کانفرنس کے ذریعے سے انہیں بتانا چاہتے ہیں
کہ اوقاف شاعر اسلام ہیں، یہ وہ مقدس جائیدادیں ہیں جنہیں صاحب جائیداد مسلمانوں نے رب کی رضا کے لیے اور انسانیت کی بے پناہ محبت کے جذبے سے اپنی ملکیت سے نکال کر رب تعالیٰ کی ملکیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح دے دیا کہ اصل چیز باقی رہے اور اس کا نفع اللہ کی مخلوق کو ملتا رہے۔ اسلام کے اس خوبصورت اور پرکشش نظام کی پوری دنیا میں مقبولیت ہوئی، ہر دور میں اسے احترام کی نظروں سے دیکھا گیا۔ ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد اس کی حفاظت کے لیے قوانین بنائے گئے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ قوانین اور سخت کیے جاتے، اوقاف کے تحفظ اور اس کے نظام کو فروغ دینے کی ایماندارانہ کوششیں کی جاتی، لیکن اس کے برخلاف یہ بل اوقاف کو قبضہ کرنے، ختم کرنے اور اس بل کے لب و لہجوں کو آپ دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ لب و لہجے، الفاظ، ترمیمات اور جو شق ہیں یہ اس انداز کے ہیں کہ یہ خود بولتے ہیں کہ میں آیا ہی ہوں اوقاف کی زمین کو ہڑپنے کے لیے۔ اور اس بل کے ذریعے مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی اور فکری اعتبار سے مفلوج بنا دینے کی کوشش ہے۔ مگر حضرات، ہم مایوس نہ ہوں، ہمارے قدم میں لڑکھڑاہٹ نہ آئے۔ ہم تو اللہ رب العزت کی غیبی طاقت پر ایمان رکھنے والی قوم ہیں۔ ہم تو اس قوم کے فرد ہیں جس نے کشتیوں کو جلا کر دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے ہیں، بحر ظلمات میں بھی راستے بنائے ہیں۔ ہم بھوکے رہ کر، پھٹے پرانے پہن کر بھی سکون اور اطمینان کی سانس لینے والے لوگ ہیں۔ حکومت ہمارے صبر کا کتنا امتحان لے گی اور ہمیں ہمارے بنیادی حقوق سے کب تک اور کتنا محروم رکھے گی۔ ہم خون کی قسطیں تو کئی بار دے چکے، ہم خون کی قسطیں تو کئی بار دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ یاد رکھنا چاہیے، ان حرکتوں سے ہم پریشان تو ہو سکتے ہیں، جس پر سطحی سوچ کے لوگ ہنس سکتے ہیں، ان کو مزہ آ سکتا ہے، لیکن نہ ہمارا پریشان ہونا ہمیشہ رہے گا اور نہ ظلم اور ظالم ہمیشہ رہیں گے۔ اس وقت ترمیمی بل کے آنے کے بعد پورے ملک میں اوقاف کے تحفظ کے لیے بیداری آئی اور اس بل کی مخالفت کی صدائیں شہروں سے لے کر محلے ٹولے تک اٹھنے لگی، اور اگر بل واپس نہ لیا گیا تو یہ احتجاج قانونی اور دستوری دائرے میں رہ کر ملک گیر ہوگا۔ آپ حضرات اس کے لیے تیار رہیے، ہم اس ملک کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، نہ دستور کی دھجیاں کسی کو اڑانے دیں گے، اور ہم تھک ہار کر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ حضرات، امارت شریعہ کی خدمات 100 سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس لمبے عرصے میں امارت شریعہ نے قوم و ملت کی مخلصانہ خدمات انجام دی ہیں، اور ہر مشکل گھڑی میں قوم و ملت کو امارت شریعہ کے بزرگوں نے حوصلہ دیا ہے۔ ابھی چند برس پہلے مرکزی حکومت کے ذریعے شرعی نقطۂ نظر سے ہٹ کر طلاق کے سلسلے میں قانون بنایا گیا۔ امارت شریعہ نے مفکر اسلام، محسن قوم و ملت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کی مضبوط قیادت میں اس قانون کی مخالفت میں ہر دستوری طریقے کو اپنایا، چنانچہ اس کے خلاف پورے ملک میں خواتین کے ذریعے، صرف خواتین کے ذریعے تسلسل کے ساتھ مہینوں احتجاج ہوتے رہے۔ ایسے احتجاج دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتے ہیں۔ پہلا احتجاج دنیا کی تاریخ کا تھا جو امارت شریعہ کہ امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسے انجام دیا گیا۔ مسلم مسلح بورڈ اور دوسرے تنظیموں کی بھی اس میں پوری نگرانی رہی، اور الحمدللہ یہ احتجاج پرسکون اور کامیاب ثابت ہوا۔ پھر جب مسلمانوں کو سی اے کا قانون لا کر پریشان کرنے کی کوشش کی گئی تو پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ سب سے پہلے امارت شریعہ نے آواز اٹھائی۔ جب امارت شریعہ کے امیر شریعت نے
इमारत शरिया के बुज़ुर्गों ने और ज़िम्मेदारों ने ये आवाज़ उठाई थी तो लोगों ने कहा था कि इमारत शरिया वाले लोगों को डरा रहे हैं, खौफ और दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। लेकिन हालात क्या आए? हालात वो आए कि पूरा मुल्क धरना बन गया, धरना की जगह बन गई और पूरे मुल्क में एहतजाज होने लगा। इमारत शरिया के ज़रिए तमाम चारों रियासतों में ख़ास तौर पर मजबूत क़यादत का सबूत पेश करते हुए इसके ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई गई। हज़रत अलैहिर्रहमा के विसाल के बाद इमारत शरिया की क़यादत उनके सच्चे जानशी और उनके अज़्म हौसले की विरासत के अमीन हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मुद्दस्सिरुल आली ने बहैसियत अमीर कमान संभाली। उन्होंने इमारत शरिया के दीगर उमराए शरीयत के तर्ज पर मिल्लत के इस अमानत के तहफ़्फ़ुज़, इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया। आपने ख़ास तौर से मुल्क के दस्तूर और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आबा व अजदाद की राह अज़ीमत को मुंतख़ब किया और मुसलमानों को उम्मीद व हौसले के साथ लेकर चलने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। चुनांचे गुज़श्ता साल जब मरकज़ी हुकूमत यकसा सिविल कोड UCC पूरे मुल्क पर नाफिज करना चाह रही थी तो उसके ख़िलाफ़ इमारत शरिया ने अपनी तंज़ीमी और अफरादी सलाहियत के ज़रिए हज़रत अमीर शरीयत की निगरानी में ख़ास तौर से चारों रियासतों के कोने कोने में मुसलमानों को बेदार करने की मुहिम चलाई। बिरादरान वतन खुसूसन कबायली, दलित और पसमादा बिरादरी समेत मुल्क में आबाद दूसरी अक़लियतों और इंसाफ पसंद बिरादरान वतन को साथ लेकर UCC के ख़िलाफ़ मजबूत महाज खड़ा किया और मुल्क की मुत्तहदा आवाज़ ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के मशवरे से इमारत शरिया और रहमानी 30 ने मिलकर UCC के ख़िलाफ़ हुकूमत को ईमेल करने के लिए लिंक बनाया और QR कोड जारी किया। फिर इमारत शरिया ने शहर से लेकर देहात तक, आबादी से लेकर खेत खलियान तक, पढ़े लिखे अफराद से लेकर रिक्शा और ठेला चलाने वाले मजदूरों तक पहुँच कर मेल कराने की नाकाबिल फरामोश खिदमत अंजाम दी। और आपको मालूम है कि मरकज़ी दफ्तर से बहुत दूर उड़ीसा के एक देही इलाके में की मस्जिद में इमारत शरिया के इसी पैगाम को लेकर पहुँचने वाले इमारत शरिया के नायब नाज़िम हज़रत मौलाना सुहैल अहमद नदवी अलैहिर्रहमा ने अपनी जान आफरी के हवाले कर दी और UCC मुखालिफ तहरीक में वतन के से सैकड़ों किलोमीटर दूर हालत सजदा में उनकी रूह परवाज़ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह है इमारत शरिया के हर छोटे बड़े ज़िम्मेदारान और कारकुनान की मिल्लत के लिए मर मिटने के जज्बे सादी की एक मिसाल। आज जब हम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की गर्ज से इस अज़ीम शान इजलास में जमा हैं तो मेरा दिल चाहता है कि आपसे अर्ज़ करूं कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ें और हज़रत अमीर शरीयत मुद्दस्सिरुल आली से गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ फरमा दें। और आज ही इमारत शरिया के पुराने कारकुन जनाब ज़फ़र साहब जो बैतुल माल के कारकुन थे, थोड़ी देर पहले इंतकाल हो गया, उनके लिए गए। हज़रात, मैंने ये इज्तिमाई दुआ इसलिए कराई कि उम्मत को ये सबक मिले कि जो लोग मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें अपने दुआओं में फरामोश न करें आप, और काम करने वाले को हौसला भी मिले, काम करने वाले को हौसला भी मिले। इसी साल पार्लिमानी इंतखाब से पहले हज़रत अमीर शरीयत मुद्दस्सिरुल आली की जरअतमंदाना क़यादत में इमारत शरिया ने ज़बरदस्त वोटर्स बेदारी मुहिम चलाई। इसके लिए सैकड़ों ऑनलाइन ऑफलाइन नशिस्तें बतौर ख़ास इन रियासतों में की गई। एक बड़ा प्रोग्राम 2 मार्च को हज़रत अमीर शरीयत की सदारत में अल-महदुल आली के ग्रांड में हुआ, जिसमें चारों रियासतों के खवास की बड़ी तादाद शरीक हुई। ये इजलास अपनी नौइयत का और तरबियती अंदाज का पहला प्रोग्राम था जिसका बड़ा फ़ायदा हुआ।
ابھی ملک تحفظ اوقاف کے سلسلے میں مرکزی حکومت کے ذریعے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے 8 اگست کو کیے گئے بل کو لے کر سخت اضطراب اور بے چینی میں ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں رہے کہ حضرت امیر شریعت مدظل علی نے 2 سال پہلے حکومت کی سنیت کو بھانپ لیا اور آپ کی دور رس نگاہ نے حکومت کی اوقاف کے تعلق سے بدنظری اور بدنیتی کو محسوس کیا، اور آپ نے امارت شریعہ کے ذریعے اوقاف کے تحفظ کی حکمت عملی اپنانی شروع کر دی۔ چنانچہ آج سے 2 سال پہلے امارت شریعہ میں الگ سے ایک شعبہ تحفظ اوقاف کے نام سے قائم ہوا، اور ان متعلقہ ریاستوں کی 24,000 وقف کی جائیدادوں کی شناخت کر کے حکومت کو باضابطہ دفتر امارت شریعہ یعنی تحفظ اوقاف کے دفتر سے خط لکھے گئے کہ یہ وقف کی جائیدادیں ہیں، انہیں رجسٹر 2 میں وقف کے طور پر درج کیا جائے، اور اس کا سلسلہ آج بھی امارت شریعہ میں الحمدللہ جاری ہے۔ پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل آنے کے بعد آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے مشورے سے امارت شریعہ نے حضرت امیر شریعت مدظل علی کی خصوصی نگرانی میں امارت شریعہ کے معمول کے کاموں کو روک کر ترجیحی بنیاد پر اپنے ہزارے کارکنان کی مدد سے خاص طور سے ان 4 ریاستوں میں تحفظ اوقاف کی تحریک چلائی۔ اوقاف کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا کی۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی GPC کو ای میل کرنے کے لیے امارت شریعہ اور رحمانی 30 نے مل کر کامیاب لنک اور QR کوڈ اس مرتبہ بھی تیار کیا، اور اسے مسلم مسلح بورڈ جیسے متحدہ پلیٹ فارم نے جاری کیا۔ امارت شریعہ نے اس کی لگاتار نگرانی کی۔ آپ کے علم میں رہے کہ اس درمیان میں لنک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے لگاتار کوششیں رہیں، لیکن امارت شریعہ اور رحمانی 30 کی ٹیم اس پر مستعدی کا مظاہرہ کرتی رہی اور فوراً کنٹرول کرتی رہی۔ اسی طرح آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ ان سارے معاملات میں یہ اگلی صفوں میں بیٹھے ملی تنظیموں کا خاص تعاون رہا، خاص طور سے ادارہ شریعہ، جمعیت العلماء الف، جمعیت العلماء میم، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، جماعت شیعہ جو مجلس علماء اور خطبہ کے نام سے معروف ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری تنظیموں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس نازک مرحلے میں زبردست ملی اتحاد کا ثبوت دیا، زبردست ملی اتحاد کا ثبوت دیا۔ سیاسی رہنماؤں نے مشترکہ طور پر سیاسی رہنماؤں سے لگاتار ملاقاتیں سب لوگوں نے مل کر کے کی۔ اس اتحاد کی نظیر دوسری جگہوں پر کم نظر آتی ہے۔ امارت شریعہ نے بل کو پورے طور پر مسترد کرنے کی جد و جہد میں سیاسی سطح پر بھی انتھک کوششیں جاری رکھی ہیں، جن میں مذکورہ ملی اور فلاحی تنظیموں نے مخلصانہ تعاون دیا ہے۔ چنانچہ مسلم مسلح بورڈ کی تجویز اور حضرت امیر شریعت مدظل علی کی ہدایت پر تنظیموں کے سربراہان نے وزیر اعلیٰ حکومت بہار جناب نتیش کمار، وزیر اعلیٰ جھارکھنڈ ہیمنت سورین سمیت ملک کے کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں کر کے بل کی خطرناکیوں سے انہیں آگاہ کیا اور اسے مسترد کرنے کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ JPC کے چیئرمین اور تمام ممبران کو میمورنڈم دیا گیا۔ مختلف پارٹیوں کے سربراہان، ارکان پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا سے ملاقاتیں کی گئی، جن میں سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو، لوجپا کے قومی صدر چراغ پاسوان، ہم کے سینئر لیڈر سنتوش کمار ماجھی، جدیو کے سینئر رہنما اور کارگزار سنجے جھا، قدآور اور بڑے لیڈر وزیر مالیات وجے چودھری، رکن پارلیمنٹ للن سنگھ، منیش ورما، کانگریس کے صدر اکھلیش سنگھ، JPC کے رکن جناب ڈاکٹر جاوید آزاد، رکن پارلیمنٹ، جن ادھیکار پارٹی کے صدر و رکن پارلیمنٹ پپو یادو، راجیہ سبھا کے رکن اور سابق وزیر حکومت ہند جناب اپندر کشواہا، TMC کے سینئر رکن پارلیمنٹ اور رکن JPC کلیان بنرجی، راجیہ سبھا کے رکن و JPC کے ممبر جناب ندیم صاحب کے علاوہ مختلف ریاستوں کے لیڈروں سے ملاقات کر کے بل کی خطرناکیوں سے انہیں آگاہ کیا گیا اور مشترکہ طور پر میمورنڈم پیش کیا گیا۔ اوقاف کی اہمیت کو اجاگر کرنے
اور وقت ترمیمی بل کے ذریعے اوقاف کے ختم کرنے کی سازشوں سے عوام و خواص کو مطلع کرنے کی غرض سے لاکھوں کی تعداد میں پمفلیٹ کتاب اور کتاب جو چھپا کر لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ امارت شریعہ کی ملت کے تئیں بے مثال فکر مندی اور تحفظ اوقاف کی مہم کو منظم کرنے کی غرض سے آج کا ہونے والا یہ عظیم و شان تاریخی اجلاس امارت شریعہ کی انہی کوششوں کا ایک نمونہ ہے۔ میری معلومات کے مطابق اوقاف کے تحفظ کے لیے پورے ملک میں اس سے بڑی کانفرنس کبھی نہیں ہوئی، اور صرف اوقاف کے نام پر پوری دنیا میں اس موضوع پر سیمینار کی جانکاری نہیں ملتی ہے۔ باپو سماگار ہال کا یہ عظیم الشان اجتماع جو 5000 کی سیٹوں پر یہاں مشتمل ہے، اس کے علاوہ اسی کے بغل میں گیان بھون کا بھی ہال بک کیا گیا ہے، جہاں پروجیکٹر کے ذریعے شرکا حضرات پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ان دونوں ہال سے زیادہ دوگنی تعداد باہر پروجیکٹر کے ذریعے سے کانفرنس کو دیکھ رہی ہے۔ امارت شریعہ اس اجلاس کے ذریعے آپ سے اپنی گھریلو اور معاشرتی زندگی میں انصاف قائم کرنے، ملی ادارے کو تقویت پہنچانے اور قائدین پر بھروسہ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آئیں ہم سب مل کر ملک کے آئین کے تحفظ کا عہد کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے خاص بات کہہ رہا ہوں، حضرت امیر شریعت اس اجلاس کی طرف سے خاص بات کہہ رہا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے، چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے ملت کو کوئی ٹھیس ہم نہ پہنچنے دیں، ملت کے مفاد سے کہیں کوئی سمجھوتا نہ کریں، ٹولیوں میں نہ بٹیں، مسلک و برادری کے جھگڑوں سے اوپر نکلیں، ایک بنے۔ مسجد، قبرستان، خانقاہ کربلا، امام باڑہ، یتیم خانہ، مسافر خانہ وغیرہ جائیدادوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہیں۔ کیوں کہ یہ ہماری وراثت ہے، ہماری جائیداد ہے، ہمارے اوقاف ہیں، ہمارے شاعر ہیں، ہم اس کی حفاظت اپنی جائیداد سے زیادہ محنت سے کریں گے۔ قبل سے موجود ضابطوں اور طریقوں کے مطابق ان کا رجسٹریشن اور موٹیشن کرائیں، ہرگز اس میں کوتاہی نہ کریں۔ آپ حضرات اس وقت خاص طور سے بہار میں سروے کا کام چل رہا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زمینوں کے سروے کرا رہے ہیں، یہ جو اوقاف کی زمینیں ہمارے گاؤں تک، ہمارے گاؤں کی مسجدیں، قبرستان اور جو مکتب ہیں، مدرسے ہیں، سب اوقاف کے اندر آتے ہیں، ان کے رجسٹریشن کرانے میں اور سروے کے موقع سے ہرگز کسی طرح کی غفلت نہ برتیں۔ آپ حضرات ملت کے چنندہ اور بااثر لوگ ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کانفرنس کے پیغام کو غور سے سنیں، اپنے سینوں میں اتاریں اور اس امانت کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں، اور ان جائیدادوں کی حفاظت کو اپنا ایمانی اور دستوری فریضہ سمجھیں۔ اسی طرح یہ کانفرنس سرکار سے مطالبہ کرتی ہے کہ اوقاف ہماری پراپرٹی ہے، شریعت میں اوقاف کے لیے واضح احکام موجود ہیں، اور ملک کے دستور نے بھی ہمیں اپنے دائرے میں رہ کر مذہبی اعمال ادا کرنے کی کھلی آزادی دی ہے۔ اسی طرح اپنے مذہبی مقامات کے انتظام و انصرام مینجمنٹ کا بھی اختیار ملک کے دستور نے ہمیں دیا ہے، اسے چھیننے کی آپ ہرگز کوشش نہ کریں۔ اور بھائیوں، جو ضروری بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کے خلاف عصبیت، ناانصافی اور غیر اخلاقی بلکہ غیر انسانی رویہ اختیار کیا جائے گا، آپ کے حقوق چھینے جائیں گے، آپ کو ٹولیوں میں بانٹا جائے گا، آپ کو جماعتوں میں الگ الگ نام پہ کھڑے کر کے آپ کی طاقتوں کو منتشر کیا جائے گا۔ اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ملت کے مفاد کے لیے چھوٹے چھوٹے مفاد کو مت اپنائیے، ملت کا مفاد سب سے اوپر ہے، اسلام باقی ہے، مسلمان باقی ہے تو ہم باقی ہیں، ہماری پہچان اسی سے ہے۔ مگر ہاں، ضرور خیال رکھیے ان سازشوں کے ہوتے ہوئے بھی کہ ایمان کی دولت ضائع نہ ہو، پاؤں میں لغزش نہ آئے، ہمت پست نہ ہو، سنگ گرا ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا، منزل چھپی ہی تو میرے حوصلوں میں ہے، منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے۔
اللہ کی نصرت اور غیبی مدد سے نظریں نہ ہٹے۔ ہر وقت یقین رکھیے کہ ہم قیامت تک باقی رہنے والی قوم ہیں، اور ہمارا محافظ اللہ ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ حالات آتے اور جاتے ہیں مگر آپ باقی رہیں گے اور یہ دیش باقی رہے گا۔ حالات آتے اور جاتے ہیں مگر آپ باقی رہیں گے اور یہ دیش باقی رہے گا۔ انصاف کی بالا تری ہوگی، نفرتوں کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوگا۔ آپ کو ورغلانے، غصہ دلانے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن آپ کے سامنے قرآن کریم کا نور ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت، بصیرت اور پاکیزہ سیرت ہے۔ اشتعال میں مت آئیے گا، غصے میں نہیں آئیے گا۔ ظلم کا جواب قانونی راہوں سے اور جمہوری طریقے سے قائدین کے مشورے سے دینا ہے۔ جمہوری طریقے سے، دستوری راہوں سے، قانونی راہوں سے، قائدین کے مشورے سے دینا ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں ہمیں نہیں لینا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے جس میں حضور سرور کائنات رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کی کتاب کا نور انہوں نے ہمیں حوالے کیا جس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ ہم نئی نسلوں کو اس موقع سے دنیا کے تمام علوم و فنون میں ماہر بنانے کی آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ علم کوئی بھی ہو اسے آپ اپنائیے، قرآن کریم میں سارے علوم موجود ہیں۔ اللہ کے رسول قرآن کریم لے کر کے آئے، تمام علوم کو آپ حاصل کیجیے اور انہیں مضبوطی، اپنی نسلوں کو مذہب سے بھی مضبوطی سے جوڑے رکھیے، اپنے قائدین سے رشتے مضبوط رکھیے، دشمنوں کے سازش کے شکار نہ ہوں۔ علماء، اداروں اور تنظیموں سے ملت کا رشتہ اگر کمزور ہو جائے تو ملت کمزور ہو جائے گی۔ اداروں سے رشتے کمزور ہوں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ صدر سے امید بہار رکھ۔ امارت شریعہ آپ کو آواز پھر دے گی۔ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بڑی قربانی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بڑی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ وقت کا انتظار کریں، آپ وقت کا انتظار کریں، آپ وقت کا انتظار کریں۔ قائدین کے مشورے کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ قانون کو بھی اپنی راہوں میں، اپنے ہاتھوں میں ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ البتہ دستوری تحفظ کے جتنے طریقے ہیں ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔ اس اجلاس کے باوقار مہمان پیر طریقت حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب مدظل العالی آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کا اس تاریخی سرزمین پر خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات قائدین کی ہر جانب سے حفاظت فرمائے اور زندگی کو ہر طرح بافائز بنائے۔ ہم امارت شریعہ کی طرف سے مسلم مسلح بورڈ کو، ان کے تمام ذمہ داران کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں امارت شریعہ نے مسلم مسلح بورڈ کو مستحکم بنانے کے لیے اپنی تمام تر تنظیمی اور فکری صلاحیتوں کا استعمال کیا، اسی طرح آئندہ بھی آپ کی آواز پر لبیک کہا جائے گا۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ ہم قائدین کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے حوصلے کی بات یہ ہے، آپ کے لیے حوصلے کی بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں، یہ قوم پیٹھ دکھانے والی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ آگے بڑھ کر مصافحہ اور معانقے کے نام پر سینہ پیش کرنے والی قوم ہے۔ پھر سے ہم تمام شرکا کا امارت شریعہ کی پوری ٹیم کی طرف سے استقبال کرتے ہیں۔ اس موقع سے آپ حضرات سے اگر میں یہ نہ گوش گزار کر سکوں تو بڑی ناشکری ہوگی کہ اجلاس کو کامیاب بنانے میں امارت شریعہ کی پوری ٹیم نے شبانہ روز جو قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں، وہ دیدنی تھی، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے راحت و آرام کو قربان کیا، جن کو جو کام دیا گیا انہوں نے اس کام کو ملت کا فریضہ اور ضرورت سمجھ کر کے انجام دیا، خوش دلی سے انجام دیا۔ آپ تمام حضرات دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ امارت شریعہ کی اس کارروائی کی پوری حفاظت فرمائے اور دارین میں انہیں کامیاب رکھے۔ آخر میں آپ حضرات سے جو دور دراز سے تشریف لائے، امارت شریعہ کی دعوت پر ملک کے خطے خطے سے لوگ آئے ہیں،
चारों रियासत ही नहीं, कौन सा स्टेट है जहाँ के मेहमान नहीं आए हैं। लेकिन मुझे एतराफ़ है, कमियों का एतराफ़ कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैं अपनी कमी का एतराफ़ करता हूँ कि आप हजरात की जो खिदमत करनी चाहिए, जैसी ज़ियाफ़त करनी चाहिए, जैसा आपके सामने बिछना चाहिए, हमारी तरफ से कमी हुई है। आपका दिल बड़ा है, आपका सीना 56 इंच का नहीं लेकिन उससे ज़्यादा चौड़ा है। अपने सीने में जगह दीजिए और हमें हमारी कोताहियों को जो आपकी खिदमत के ताल्लुक़ से हुई है उससे आप दरगुज़र करके और बड़े बन करके दुआएं देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।